السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے علم دین کے لیے سفر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے جو دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ ہم سب دین کے علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دے۔ آج کا کتنا اچھا ماحول ہے، سبحان اللہ۔ چلتا پھرتا ایک دارالعلوم ہے، ایک مدرسہ ہے۔ تھوڑے سے وقت میں امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا اور سنتوں کی ایک سنتوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، نمازوں کو صحیح کیا جاتا ہے، قرآن کی چند صورتوں کی مشق کرائی جاتی ہے جو نماز میں پڑھی جا سکے، تھوڑی بہت دین کی معلومات کرائی جاتی ہے، تبلیغ کے راستے میں نکل کر تھوڑا سے وقت لگا کر اللہ تعالیٰ دین کی فکر عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی عالم نہیں بنتا لیکن ایک فکر حاصل ہوتی ہے جس سے مقام پر آ کر دین کی محنت کرنے والا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم بنانے کی فکر کرتا ہے کہ کیسے اللہ کی کتاب کو ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ ہم لوگ تو آج علماء کو برا کہتے ہیں۔ اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم کتنے گندے ہیں اور کتنے برے ہیں۔ ایک عالم دین کے اندر نبوت کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں میں عالم دین پیدا کر دے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا شوق عطا کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اس لیے علماء کی صحبت کو اختیار کیا کرو اور خود بھی دیکھا کرو۔ پنج وقتہ کا نمازی ہے، پابند ہے، سنتوں پہ چلنے والا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ کسی کو برا نہ کہو، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اللہ ہماری برائیوں کو دور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلنے پر اللہ جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ عہد کریں انشاءاللہ ضرور دین کے علم کو سیکھیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ایمان کو بنائیں گے، ایمان کی باتوں کو سنیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، راتوں میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے، اچھے اخلاق پیدا کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنے بچوں کو دین کی تربیت دیں گے۔ آج ہر کوئی مفتی بنا گھوم رہا ہے، قرآن لے آیا ترجمے کا، گھر میں پڑھ لیا، مفتی اس سے بڑا مفتی کوئی ہے ہی نہیں۔ فتوے دے رہا علماء کو جو ہے برا مانتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو تو کانوینٹ میں پڑھا رہا ہے، انجینئر بنا رہا ہے اور ڈاکٹر بنا رہا ہے، اور وہ علماء جو دوسرے کے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں مختصر سی تنخواہ میں، دین کی خدمت کر رہے ہیں،
ہم ان کے عیبوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ ہم معاف کرے۔ اس لیے اللہ نے ہم سے عمل کا مادہ چھین لیا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، قدر کریے اور ان کے لیے دعائیں کریے۔ ہم کسی کے عیبوں کو مت دیکھیں، اور یہ حقیقت ہے جب دین کا علم آئے گا تو ہم لوگوں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، برائیاں کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، نہ ہماری شکل نبی والی، نہ ہمارا لباس نبی والا، نہ ہماری چال نبی والی، نہ ہمارے کھانے کا انداز نبی والا، نہ ہماری شادیوں کے ولیمے نبی کے طریقے پر، نہ بچوں کی تعلیم اور تربیت نبی کے طریقے پر، کچھ بھی تو نہیں۔ اور لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ شیطان دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اسے جبھی بچا جا سکتا ہے جب دین کا علم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بھی صحت کے لیے آپ لوگ دعا کریے گا، اور اس بات کی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دین کا کام لے لے۔ کمزور ہیں، اللہ ہمت اور طاقت دے، اور خوب ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔